बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल-उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रज़ाए इलाही के लिए भाईचारा। एक शख्स ने सैयद ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमत से कहा, इस दौर में दोस्त बहुत कम हो गए हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए भाईचारा कायम करने वाले अब कहाँ रहे। आप रहमतुल्लाह ने उस शख्स से आराज़ किया, हत्ता कि उस शख्स ने अपनी बात बार बार दोहराई। जब उसने ज़्यादा तकरार किया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरा भाई तेरी मुशक्क़त को बर्दाश्त करे और तेरी तकलीफ़ों को उठाए तो ऐसे दोस्त यकीनन बहुत कम हैं, और अगर तू अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा के लिए भाई बनाना चाहता है तो फिर तू उसकी मुशक्क़त को बर्दाश्त कर और उसकी तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ पर सब्र कर। अगर ऐसा हौसला है तो मेरे पास ऐसे लोगों की एक जमात है, मैं तुझे उनके बारे में बता देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स खामोश हो गया। सोहबत के एतबार से लोगों की इकसाम। सोहबत के एतबार से लोगों की 3 किस्में हैं। वो शख्स जिसकी सोहबत तुझे फ़ायदा दे, वो शख्स जिसकी सोहबत तुम्हें ना फ़ायदा पहुँचाए ना नुकसान, लेकिन वो तुमसे फ़ायदा उठाए, और वो शख्स जिसकी सोहबत नुकसान का बायस बने और वो तुमसे फ़ायदा भी ना उठाए। ये तीसरा शख्स बेवकूफ़ और बदखुल्क है। इसकी सोहबत से बचना चाहिए। जहाँ तक दूसरे शख्स की बात है तो उससे इज्तनाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरत में उसकी शफाअत और दुआ से फ़ायदा होगा और उसके हकूक़ अदा करने पर अजर मिलेगा। दोस्तों की कसरत। अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि तुम मेरी अताअत करो, तुम्हारे दोस्त बहुत होंगे। यानी अगर तुम उनकी गमख्वारी करोगे और उनकी तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों को बर्दाश्त करोगे और उनसे हसद न करोगे तो तुम्हारे दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे। एक बुज़ुर्ग का कौल है, मैंने 50 साल लोगों की सोहबत इख्तियार की, मेरे और उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ मैं अपने ही सहारे रहा, यानी किसी पर बोझ नहीं बना। जो भी इस तरीक़े कार पर अमल करेगा उसके दोस्तों की कसरत होगी। तख़फ़ीफ़ और तर्क तकल्लुफ़ में से ये भी है कि नफली इबादत के मुतल्लिक़ दोस्त पर एतराज़ न करे। दोस्ती की 4 शराइत। बाद सूफ़ी कराम रहमुल्लाह 4 शराइत पर दोस्ती करते थे। अगर कोई हर रोज़ खाना खाए तो दोस्त उससे ये ना कहे कि रोज़ा रख लो। अगर मुसलसल रोज़ा रखे तो दोस्त ये ना कहे कि रोज़ा ना रखो। अगर रात भर सोता रहे तो दोस्त ये ना कहे कि उठकर इबादत करो, और अगर रात भर इबादत करता रहे तो दोस्त ये ना कहे कि सो जाओ। यानी दोस्त के अहवाल उसके नज़दीक बग़ैर किसी ज़्यादती और कमी के एक हालत पर ही रहें, क्योंकि अगर उनमें फ़र्क आ गया तो तबीयत ज़रूरी तौर पर रियाकारी और शर्म लिहाज की तरफ हरकत करेगी। मनकूल है कि जिसकी कुल्फ़त कम हुई उसकी उल्फ़त दायमी हुई, और जिसकी मुशक्क़त कम हुई उसकी अख़ुवत पक्की हुई। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल तकल्लुफ़ करने वालों पर लानत फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और मेरी उम्मत के परहेज़गार लोग तकल्लुफ़ से बरी हैं। उनसियत की तकमील। मनकूल है कि जब आदमी ने अपने भाई के घर में 4 काम कर लिए तो गोया उसने अपने भाई के साथ उनसियत की तकमील कर ली। नंबर 1 भाई के घर में खाना खाना, नंबर 2 क़ज़ाए हाजत करना, नंबर 3 नमाज़ पढ़ना, और नंबर 4 एक आध दिन क़याम करना। जब इन 4 कामों का तज़किरा एक बुज़ुर्ग के सामने किया गया तो उन्होंने फरमाया, 5वां काम अभी बाकी है, और वो ये है कि अपने भाई के घर में अपनी अहलिया को साथ ले जाए और वहाँ उसके साथ जमा करे, क्योंकि घर उन्हीं 5 कामों को सरअंजाम देने के लिए बनाए जाते हैं, वरना मसाजिद तो आबदीन के दिलों के लिए ज़्यादा राहत की जगह है। लिहाजा जब ये 5 काम सरअंजाम पा जाएंगे तो यकीनन भाईचारा ताम हो गया, तकल्लुफ़ ख़त्म और बेतकल्लुफ़ी साबित हो गई। अहलन व सहलन मरहबा की वजह तस्मिया। अहले अरब की सलामी मरहबन व अहलन व सहलन इसी तरफ इशारा करती है, क्योंकि मरहबन का मतलब है तुम्हारे लिए हमारे दिल और मकान में वसी जगह है। अहलन का मतलब है कि तुम्हारे लिए हमारे पास आरामदेह जगह है जहाँ तुम्हें उनसियत होगी और वहशत न पहुँचेगी, और सहलन का मायनी है तुम्हारे लिए हमारे पास हर मामले में आसानी है, यानी जो कुछ तुम चाहोगे हम पर गरान नहीं गुजरेगा। दोस्तों को अपने से बेहतर जानो। आसानी और बेतकल्लुफ़ी उसी सूरत में पाई जा सकती है जब कोई खुद को अपने दोस्तों से कम समझे और उनके बारे में हुस्न ज़न रखे और अपने बारे में बदगुमान रहे। लिहाजा जब वो अपने दोस्तों को अपने से बेहतर समझेगा उस वक़्त वो उनसे बेहतर हो गया। हज़रत सैयदना अबू मुआविया अस्वद अलैहि रहमत ने फरमाया, मेरे सारे दोस्त मुझसे बेहतर हैं। पूछा गया वो कैसे? फरमाया, वो सब मुझे खुद से अफजल समझते हैं, और जो मुझे अपने आप से अफजल जाने वो मुझसे अफजल है। ताजदार रिसालत
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور اس شخص کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں جو تیرے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جس چیز کو تم اس کے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اخوت کا سب سے کم درجہ ہے، یعنی دوست کو مساوات کی نظر سے دیکھنا، اور کامل درجہ یہ ہے کہ دوست کو خود سے افضل سمجھے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب تجھے کہا جائے اے لوگوں میں سب سے برے شخص، اور تجھے غصہ آ جائے تو واقعی تو لوگوں میں سب سے برا ہے، یعنی اپنے بارے میں سب سے برا ہونے کا اعتقاد ہمیشہ تیرے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ عنقریب تکبر اور خود پسندی کے باب میں بیان کی جائے گی۔ دوستوں کے لیے عاجزی کرنے اور انہیں افضل سمجھنے کے متعلق کچھ اشعار کہے گئے ہیں۔ تو عاجزی اس شخص کے لیے کر جو تیری عاجزی کو تیری فضیلت سمجھے، نہ کہ تیری بے وقوفی، اور اس شخص کی دوستی اختیار نہ کر جو دوستوں کے مقابلے میں خود کو بڑا خیال کرے۔ ایک شاعر کہتا ہے، کتنے ہی دوست ہیں جن سے دوستی تو نے اپنے کسی اور دوست کی وجہ سے کی ہے، لیکن وہ تیرے پرانے دوستوں سے بھی زیادہ گہرے دوست بن چکے ہیں۔ کتنے ہی رفیق ہیں جنہیں تو نے راستے میں دیکھا ہے، میرے نزدیک وہی حقیقی دوست ہیں۔ جو خود کو اپنے بھائی سے افضل جانتا ہے، گویا وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ عام مسلمانوں کو بھی حقیر سمجھنا مذموم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، یعنی مومن کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ بے تکلفی اور ترک تکلفی کی تکمیل یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام مقاصد میں دوستوں سے مشورہ کرے اور ان کا مشورہ قبول کرے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران، ترجمہ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کا عقد اخوت، دوستوں سے اپنا کوئی راز مخفی نہ رکھے، چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اسود بن سالم علیہ رحمہ میرے چچا حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کے پاس آئے۔ میرے چچا اور ان کے درمیان رشتہ اخوت قائم تھا۔ حضرت سیدنا اسود بن سالم علیہ رحمہ نے فرمایا، حضرت سیدنا بشر بن حارث خافی علیہ رحمہ آپ سے رشتہ اخوت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ سے بالمشافہ یہ بات کہنے میں حیا کرتے ہیں، لہذا انہوں نے مجھے آپ کے پاس اس گزارش کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ ان سے عقد اخوت فرما لیں، اور وہ اس عقد اخوت سے اجر و ثواب کے متمنی ہیں، مگر ان کی طرف سے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، یہ بھائی چارہ مشہور نہ ہو۔ نمبر 2، آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ ملاقاتیں نہ ہوں، کیونکہ حضرت سیدنا بشر خافی علیہ رحمہ زیادہ ملاقات کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ نے فرمایا، اگر میں کسی سے عقد اخوت کروں تو نہ رات میں اس کی جدائی پسند کروں نہ دن میں، ہر وقت اس کی زیارت کروں اور اسے ہر حال میں خود پر ترجیح دوں۔ پھر آپ نے عقد اخوت کی فضیلت اور اللہ عز و جل کی محبت کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث بیان فرمائیں۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے عقد اخوت قائم فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے علم میں شریک کیا، اونٹوں کی قربانی میں حصے دار بنایا، اور اپنی سب سے افضل اور پیاری بیٹی کا ان سے نکاح کیا، اور یہ سب کچھ عقد اخوت میں خاص کرنے کی وجہ سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حضرت سیدنا بشر خافی علیہ رحمہ سے عقد اخوت قائم کیا، اور آپ کے پیغام لانے کی وجہ سے میں نے رضائے الہی کے لیے ان سے عقد مواخات کیا، اس پر کہ اگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا پسند نہ کریں تو کوئی خرچ نہیں، لیکن میں جب چاہوں گا ان کی زیارت کرنے آؤں گا، اور آپ میری بات ان تک پہنچا دیں کہ وہ میرے ساتھ ملاقات کریں گے جہاں ہم ملاقات کرنا چاہیں گے۔ وہ اپنا کوئی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے اور مجھے اپنے تمام احوال پر مطلع رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا اسود بن سالم علیہ رحمہ نے ساری بات حضرت سیدنا بشر خافی علیہ رحمہ تک پہنچا دی تو آپ بہت خوش ہوئے اور رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ اخوت کے جملہ حقوق تھے جسے ہم نے پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً بیان کیا۔ عقد اخوت اسی وقت مکمل ہوگا جب خود پر دوستوں کا حق سمجھے اور دوستوں پر اپنا حق نہ سمجھے، اور خود کو ان کے لیے خادم کے مرتبے میں رکھے، نیز اپنے دوستوں کے حقوق کے لیے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو قید کر دے۔ اعضائے جسم کو دوستی کے لیے قید کرنے کی تفصیل۔ آنکھ سے متعلق دوستوں کے حقوق یہ ہیں کہ دوست کو پیار بھری نظروں سے دیکھے اور وہ تیری اس پیار بھری نظر کو پہچان بھی جائیں، ان کی خوبیوں کی طرف نظر رکھے، ان کے عیوب سے چشم پوشی کرے، جب وہ تیرے ساتھ محو گفتگو ہوں تو ان سے نظر نہ پھیرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شخص کو جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا اپنے رخ انور سے حصہ عطا فرماتے، اور جو بھی آپ کے کلام کو سنتا یہی گمان کرتا کہ سب سے زیادہ نظر کرم اسی پر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشست، سماعت، گفتگو، سوال و جواب اور نظر میں تمام شرکائے مجلس برابر ہوتے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس حیا، تواضع اور امانت کی مجلس ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں بکثرت تبسم فرماتے اور مسکراہٹ بکھیرتے ان کی باتوں کو پسند فرماتے۔ نیز صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور تعظیم کرتے ہوئے تبسم فرماتے۔ کان سے متعلق دوستوں کے حقوق یہ ہیں: دوستوں کے کلام کو لذت کے ساتھ سنیں، گویا کہ پہلی بار سن رہا ہے، تصدیق کرتے ہوئے سنیں، سننے پر خوشی کا اظہار کرے، ان کی بات کو اعتراض، جھگڑے، مداخلت یا رد کرنے کی غرض سے نہ کاٹے۔ اگر کوئی عارضہ لاحق ہو جائے جس کے باعث مجلس سے اٹھنا پڑے تو ان سے معذرت کرے، اور جو بات وہ سننا پسند نہیں کرتے اس کے سننے سے اجتناب کرے۔ زبان کے حقوق ہم بیان کر چکے ہیں، اس سلسلے میں کلام کافی طویل ہے، چنانچہ زبان کے حقوق میں سے ہے کہ اپنی آواز کو دوستوں کی آواز پر بلند نہ کرے، ان سے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرے۔ ہاتھوں پر دوست کا حق یہ ہے کہ وہ تمام امور جو ہاتھوں سے وقوع پذیر ہوتے ہیں ان میں دوستوں کی مدد کرنے سے ہاتھ نہ کھینچے۔ پاؤں کے متعلق دوستوں کے حقوق یہ ہیں کہ دوستوں کے پیچھے تابع کی طرح چلے، نہ کہ متبوع بن کر، اور جتنا دوست آگے بڑھائیں صرف اس قدر ہی ان سے آگے بڑھے، اور جتنا قریب کریں صرف اس قدر ہی ان سے قریب ہو۔ جب دوست آئیں تو ان کے لیے کھڑا ہو جائے، اور جب وہ بیٹھ جائیں تب بیٹھے، اور جہاں بھی بیٹھے عاجزی کے ساتھ بیٹھے۔ جب دوستی میں اتحاد کامل ہو جاتا ہے تو ان حقوق کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جیسے کھڑا ہونا، عذر پیش کرنا، تعریف کرنا۔ بے شک یہ چیزیں دوستی کے حقوق میں سے ہیں، لیکن ان حقوق کے ضمن میں ایک طرح کی اجنبیت اور تکلف پایا جاتا ہے، مگر جب اتحاد اخوت مکمل ہو جاتا ہے تو تکلف کی اصل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی اپنے دوست کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا اپنے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ ظاہری آداب باطنی آداب اور دل کی صفائی کا پتہ دیتے ہیں، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو بندہ باطنی امور کو ظاہر کرنے کے تکلف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جس کی نظر مخلوق کی طرف ہوتی ہے وہ کبھی سیدھا رہتا ہے اور کبھی ٹیڑھا، اور جس کی نظر خالق کی طرف ہوتی ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں سیدھا رہتا ہے، اور اپنے باطن کو اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق کی محبت سے مزین کیے رکھتا ہے، اور اس کا ظاہر اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کے ساتھ مزین رہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ یعنی مخلوق کی خدمت اللہ عز و جل کی خدمت کی سب سے اعلیٰ قسموں میں سے ہے۔ اس تک صرف حسن اخلاق کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، اور بندہ حسن اخلاق کے ذریعے شب بیداری کرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں کے مرتبے کو پا لیتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ خاتمہ: اس باب کے خاتمے میں ہم دانشوروں کے کلام سے ماخوذ مختلف لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب بیان کریں گے۔ اگر تم اچھی زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنے دوست اور دشمن سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، نہ تو انہیں ذلیل کرو اور نہ ہی ان سے ہیبت زدہ رہو۔ تکبر سے اجتناب کرتے ہوئے وقار کے ساتھ رہو، خود کو ذلیل کیے بغیر عاجزی اختیار کرو۔ تمام امور میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ افراط اور تفریط دونوں مذموم ہیں۔ اپنے آپ کو ہی نہ دیکھتے رہو کہ یہ خود پسندی کی علامت ہے، بکثرت ادھر ادھر مت دیکھو کہ یہ حماقت کی علامت ہے۔ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں کھڑے نہ رہو، اور اگر ان کے ساتھ بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ لوگوں کے سامنے اپنی انگلیاں چٹکانے سے باز رہو، اور اپنی داڑھی اور انگوٹھی کے ساتھ مت کھیلو۔ لوگوں کے سامنے اپنے دانتوں میں خلال کرنے اور ناک میں انگلی ڈالنے سے بچو۔ زیادہ تھوکنے اور بار بار کھنکھارنے سے بچو۔ بار بار اپنے چہرے سے مکھیاں مت اڑاؤ۔ لوگوں کے سامنے نماز یا غیر نماز میں بکثرت انگڑائی اور جمائی سے حتی الامکان بچو۔ تمہاری مجلس لوگوں کی ہدایت کا باعث ہو اور تمہاری گفتگو مہذب ہو۔ جب کوئی شخص تم سے اچھی گفتگو کر رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنو، اور اس کی بات پر حد سے زیادہ تعجب کا اظہار مت کرو۔ نیز اسے اپنی بات دہرانے کا نہ کہو، مگر جب یاد نہ رکھ سکو تو آدھا کا سوال کر سکتے ہو۔ ہنسنے ہنسانے والی باتوں اور قصے کہانیاں بیان کرنے سے باز رہو۔ یہ نہ کہو کہ مجھے اپنا لڑکا یا لڑکی یا شعر یا تصنیف اچھی لگتی ہے، یعنی اپنے ساتھ خاص کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا نہ کہو۔ عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، نوکروں جیسا حلیہ نہ اپناؤ، کثرت سے سرما لگانے سے بچو، تیل لگانے میں اسراف مت کرو، کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اصرار نہ کرو، کسی کو ظلم پر آمادہ نہ کرو، اہل و عیال کو اپنے مال کی مقدار نہ بتاؤ چجائے کہ دوسروں کو، کیونکہ اگر وہ ان کی نظروں میں تھوڑا ہوا تو تم رسوا ہو جاؤ گے، اور اگر زیادہ ہوا تو تم کبھی بھی ان کو راضی نہ کر سکو گے۔ سختی کیے بغیر اہل و عیال کو ڈراؤ، بغیر کمزوری دکھائے اہل و عیال کے ساتھ نرمی برتو۔ نوکروں اور خادموں کے ساتھ مذاق نہ کرو کہ اس سے تمہارا وقار ختم ہو جائے گا۔ جب تمہارا کسی سے جھگڑا ہو تو اپنے کلام میں وقار اختیار کرو اور جہالت سے بچو۔ جلد بازی سے اجتناب کرو۔ اختلاف رائے کے دوران اپنی دلیل کے بارے میں غور و فکر کرو۔ دوران گفتگو ہاتھ سے زیادہ اشارے نہ کرو، بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو،
घुटनों के बल नہ बैठो, गुस्सा ठंडा होने पर कलाम करो। जब बादशाह तुम्हें अपने करीब करे तो तुम्हारी हालत उसके साथ ऐसी हो गोया कि तुम नेज़े की नोक पर हो। अगर वो तुम पर नरमी करे तो तुम खुद पर उसके रवैये की तब्दीली से बेखौफ मत रहना। तुम बादशाह के साथ ऐसी नरमी इख्तियार करो जैसी नरमी बच्चों के साथ करते हो, और उसके साथ ऐसी गुफ्तगू करो जैसी वो चाहता है, जबकि गुनाह की बात ना हो। बादशाह की नरमी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम बादशाह के निजी मामलात में दखल अंदाजी करो, अगरचे तुम इस दखल अंदाजी के मुस्तहिक ही क्यों ना हो, क्योंकि बादशाह और उसके निजी मामलात में दखल अंदाजी करने वाला इस तरह गिरता है कि फिर खड़ा नहीं हो सकता, और इस तरह फिसलता है कि दोबारा संभल नहीं सकता। सिर्फ खुशहाली के दिनों में दोस्ती निभाने वाले से बचो कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने माल को अपनी इज्जत से ज़्यादा अजीज़ ख्याल ना करो। मजलिस के आदाब: जब मजलिस में जाओ तो पहले सलाम करो, लोगों की गर्दनें ना फलांगो, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। मजलिस में उस तरीके पर बैठो जो आजिज़ी के ज़्यादा करीब हो। बैठते वक्त अपने करीब वाले लोगों को भी सलाम करो। रास्ते में बैठने के आदाब: रास्ते में ना बैठो, अगर बैठना चाहो तो उसके आदाब का ख्याल रखो। अपनी नज़र की हिफाजत करो, मजलूम की मदद करो, फरियादी की फरियाद रसी करो, कमज़ोर की मदद करो, रास्ता भूलने वाले की रहनुमाई करो, सलाम का जवाब दो, मांगने वाले को अता करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो। देख भाल कर थूको, किबला रुख ना थूको, ना अपनी दाएं जानिब थूको बल्कि अपने बाएं जानिब उल्टे पाँव की तरफ थूको। बादशाह की मजलिस के आदाब: बादशाह की मजलिस इख्तियार ना करो कि यह दीन के लिए नुकसान का बाइस है, और अगर उसकी मजलिस में जाना पड़ जाए तो उसके आदाब का ख्याल रखो। गीबत ना करो, झूठ से इज्तनाब करो, किसी राज को फाश ना करो, हाजतें अपनी हों ख्वाह दूसरों की कम पेश करो। गुफ्तगू में महज़िब व शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करो। गुज़श्ता बादशाहों के अखलाक का तज़किरा करो। बादशाह से हंसी मजाक कम और डर ज़्यादा हो, अगरचे वो तुमसे मोहब्बत का इज़हार करे कि उसकी मोहब्बत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उसकी मौजूदगी में डकार लेने से बचो। उसके पास खाना खाने के बाद दांतों में खलाल न करो, हो सकता है कि वो उससे घिन करे। बादशाह पर लाजिम है कि वो हमनशीनों की हर बात बर्दाश्त करे, मगर राज फाश करने वाले, मुमलिकत में बिगाड़ डालने वाले और इज़्ज़त के दर पे होने वालों को बर्दाश्त ना करे। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।